آپ سے آج میں نے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں، اور وہ باتیں آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ نے قوم کے ہر فرد تک پہنچانی ہے۔ وہ میری باتیں اس کیمرہ کے ذریعے یا اس آواز کے ذریعے جو ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ جہاں تک پہنچے، ان کا کام ہے وہ باتیں پوری قوم کو جا کے سمجھائیں۔ ہاں، اب ہم نے لچھے دار تقریروں میں آ کے کشمیر کی طرح مسئلہ بھول نہیں جانا، صرف تقریریں سن کے کہ جناب فلاں جگہ تقریر ہو گئی، فلاں جگہ تقریر ہو گئی، پراپوگنڈوں میں ہم نے نہیں آنا۔ ہم نے آنکھیں کھول کے رکھنی ہے، جس طرح ہمارے قائد ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کے لیے کھول کے گئے نا، کہ کوئی بھی محبت کی بات کرے گا قیامت تک اس ممبر پر کھڑے ہو کر یا کسی بھی ممبر کھڑے ہو کر، تو سب سے پہلے لبیک والوں کے ہاتھ بلند ہوں گے کہ تاجدار ختم نبوت۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہی نہیں کہ یہ چہرہ اور یہ بت کون کھڑا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ بات کن کی کر رہے ہیں، بات مالکوں کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ جو ہو رہی ہے تو ہم نے ایسے دونوں ہاتھ بلند کر لینے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہی تو ہم نے اس کو ایک سبق سنانا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہم تجھے غیر سمجھتے ہیں اس لیے کہ تو میرے آقا و مولا کی بات ہی نہیں کر رہا، اور جو کوئی بات کرے گا ہم اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو عملاً بھی کر کے دکھائے گا کہ میں حضور کی ناموس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، یہ میں عملاً یہ چیز کر رہا ہوں، صرف باتوں سے نہیں بات بنے گی۔ باتوں سے استاد صاحب فرمائے تھے ہن گلاں نال کام بڑا اگے ود گیا، ہن کر کے وکھانا پے گا۔ فرماتے سن ایک گلاں اسی کافی دیر دے سنتے آ رہے ہیں، ساڈے قائد نے سانو ہر گل کر کے وکھائی تاں سا انہاں نوں منیا نا۔ کوئی ایک سوتر پیچھے، کوئی ایک جناب بال برابر پیچھے ہٹن دی گل کیتی ہوئے، بلکہ ہر کام نو اگے ود کے حضور دی محبت وچ پیش کیتا۔ اس واسطے اساں ہن کسے لچھے دار تقریراں چ اور کسے جناب متاثر کن الفاظ دے اندر آ کے حضور دی ناموس دے اوتے کوئی دوسری رائے نہیں رکھنی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج بڑے دکھ درد کے ساتھ چند حقائق آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں آپ نے دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا ہے، اور اسی طرح جیسے آپ نے سننا ہے اور جو آپ کے جذبات ہوں آپ نے قوم تک پہنچانے ہیں۔ الفاظ میں آپ کو دے رہا ہوں، باقی آپ جب بات کریں گے تو مالک اس میں اثر بھی دے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا 3 ماہ کے عرصہ میں، لیکن افسوس آج تقریباً 2 ماہ اور 10 دن سے اوپر وقت گزر چکا ہے، کوئی پیش رفت حقیقی نظر نہیں آئی، کوئی کسی قسم کی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ اور دوسری اہم ترین یہ بات ہے کہ معاہدہ میں عمران خان کی ٹیم نے بے حد اصرار کیا کہ ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے اور یہ بل پاس کرائیں گے۔ آپ نے غور کرنا ہے ساری باتوں پر کہ یہ جو خواہش تھی نا، یہ عمران خان صاحب کی ٹیم کی خواہش تھی کہ ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، لیکن ابھی تک یہ بل پارلیمنٹ میں نہیں لے جایا گیا۔ اور یہ کتنے نائل ہیں جس میں ان کی اکثریت ہے، اور پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں سفیر کو ملک بدر کرنے کا ابھی تک بل پیش نہیں کر سکی، اور اگر یہ بل آ جاتا تو اس کے بعد سفیر کو ملک سے روانہ کیا جانا تھا۔ آپ کو حیرت اور افسوس اس سے بھی زیادہ اگلی بات پر یہ ہوگا کہ آپ انتہائی پریشان ہو جائیں گے اور آپ کی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ابھی تک عمران خان اور اس کی ٹیم نے وہ بل تیار ہی نہیں کیا، یعنی کہ اس کو کاغذ پر ہی نہیں لکھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناموس رسالت کے معاملے میں کتنے سنجیدے ہیں۔ یہ میرا آپ تک پیغام ہے کہ بعد میں یہ کھڑے ہو کر کوئی وقت آئے گا کہ آپ کو سمجھائیں گے کہ جناب ملک کا بڑا نقصان، اور سمجھانے کی وہی تقریریں وہ جو کشمیر کے بارے کشمیر دے کر بعد میں کشمیر کے بارے میں تقریریں کی نا، اسی طرح کہ آپ کو کرائیں گے جناب معیشت یہ وہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو ساری باتیں بتائے چلوں کہ آپ کسی کے دھوکے دجل فریب میں نہ آ جائیں اور کسی کی باتوں میں نہ آ جائیں، کیونکہ ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، بڑے کر و فر ہیں اور سارے معاملات ہیں۔ کہیں ہمارے سادہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ باتیں نہ ڈال دیں کہ جناب ہم سچے ہیں، یہ غلط راہ پر ہیں۔ آپ کو بتا کے گئے ہیں ہمارے قائد کہ ہماری راہ کون سی ہے، سب کو پتہ ہے نا۔ جس قوم کے وزیر اعظم کا یہ حال ہو کہ وہ اپنی بات کہہ کر جو انہوں نے خود شامل کروائی اس پر اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے، اور اس ملک کے بسنے والے کروڑوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا احساس نہ کرے بلکہ ان کو مجروح کرے، اور سچے عاشق رسول جنہیں خود انہوں نے کہا کہ جناب جو بھی تھا عاشق رسول وہ تھے،
انہوں نے خود کہا ہے نا اپنے منہ سے بانا. علامہ خادم حسین رضوی قائد ملت اسلامیہ سے کیے گئے وعدہ سے وفا کا احساس ہی نہ ہو, پھر قوم نے ایسے شخص کو اوپر مسلط کیا ہوا ہے. باقی جو معاملات ہیں ملک کے وہ ہم ابھی پس پشت رکھ رہے ہیں. ہم آپ کو ایک معاہدے کے اوپر ان کے رویے بتا رہے ہیں کہ ان کے رویے کیا ہیں, یہ رویہ کون سا اختیار کر سکتے ہیں اور یہ آگے کس معاملے میں جائیں گے. یہ آپ کو ساری باتیں بتا دیں تاکہ کوئی جو غیروں کی بولی بولے آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یہ باتیں تو ہمارے ذہن میں تھیں, ہمیں بتا دیا گیا تھا. یہ نہ ہو آپ بعد میں کہیں کہ ہم تو بے خبر رہ گئے. اس لیے میں پوری امت مسلمہ کو اور خصوصاً پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ان کے تمام چالوں اور فریبوں سے پہلے باخبر کر دینا چاہتے ہیں. اگلی بات جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں نا وہ بڑی غور و فکر سے سننی ہے آپ نے, اور ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ظلم کیا وہ معاہدہ ایسے ہی نہیں طے پایا گیا, اس میں 50,000 شیل برسائے گئے, کئی لوگوں کی آنکھیں ضائع ہوئیں, کئی کی ٹانگیں ٹوٹیں اور بڑے بڑے نقصانات ہوئے. یہ معاہدہ کوئی آسانی سے طے نہیں پایا گیا تھا, یہ بلکہ پورے زور سے عاشقان مصطفیٰ نے اپنے عشق کے زور پر یہ معاہدہ کروایا تھا, کوئی ان کی خواہش پر نہیں تھا. لیکن جو چیزیں انہوں نے اپنی خواہش پر شامل کی ان کی حالات آپ کے سامنے ہیں, اور اب میڈیا کے ذریعے یا کوئی اور وسائل استعمال کر کے قوم کو ورگلانے کی کوشش کی جائے گی. قوم اب انشاءاللہ حضور کے نام پر دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ان کے قائد نے انہیں سبق سکھا دیا ہے کہ اس نام پر دھوکہ نہیں ہم کھا سکتے. اس نام پر نہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے نہ دھوکہ کھایا جا سکتا ہے. یہ نام نامی وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ قوم کو یہ آپ کہہ لیں کہ دائیں بائیں راستے دینے کی کوشش کریں گے, مس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے, اور ایک ایسی تصویر سامنے پیش کی جائے گی کہ معاہدہ کے نقصانات بتائے جائیں گے کہ جی یہ معاہدے پر عمل نہیں ہو سکتا, اگر یہ ہم عمل کریں تو بین الاقوامی جناب 22 جو ملک ہیں وہ ہمارے ساتھ تعلقات توڑ دیں گے. یار ایک بات سوچنے والی ہے کہ ہم کسی کا سفیر نکالیں, ان ملکوں کو اور ان ملک کی عوام کو یا ان ملک کی ریاستوں کو اتنی غیرت آ جائے کہ وہ ہم سے تعلقات توڑ دیں, تو انہوں نے تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. ہم میں ابھی تک وہ بات نہیں آئی, وہ ایمان کا جذبہ نہیں آیا کہ ہم ان کے سفیر کو یہاں سے نکال سکیں, اس ڈر سے کہ وہ آگے سے یہ کر دیں گے. وہ بے خوف ہیں کہ آپ آگے سے کچھ نہیں کریں گے. افسوس کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں کہ آپ کے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں. انہیں اس حد تک یقین ہو گیا ہے کہ یہ امت وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو حضور کی امت تو حضور سے آج بھی پیار کرتی ہے. انہیں آپ کے بارے میں کتنی غلط فہمی ہے, آپ کے حکمرانوں کے بارے میں کتنی بڑی ایک یقین ہو چکا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا, اور آپ کے حکمران اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ہم ایک سفیر کو نکال دیں گے تو وہ ہمارے ساتھ تجارتی تعلقات منعقد کر دیں گے. آپ نے ابھی تک کہا تھا کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. آپ صرف عزت سے یہاں سے سفیر کو روانہ کریں گے جہاز پہ بٹھا کر, تو وہ آپ کے ساتھ یہ حال کریں گے. آپ کا ایمان کہاں ہے, آپ کا عشق رسول کہاں ہے؟ جب آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ساری باتیں کرتے ہیں, کہاں ہے وہ عشق رسول؟ کس کے سامنے روئیں یہ بات, کس کو کہیں جا کر کہ یار وہ تو ایک سفیر کے نکالنے پر, ان سے تجارتی تعلقات منقطع کرنے پر تیار ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہمیں نقصان ہو جائے گا, اور وہ حضور کی ناموس پر حملہ کر کے اس کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی کر کے اس یقین سے بیٹھے ہیں کہ یہ اوپر بیٹھے ہیں, یہ سفیر نکالیں گے نہیں, یہ ہمیں کوئی مثبت اور مضبوط جواب نہیں دیں گے. یہ کہتے ہیں آئیں جی ہم آپ کو بڑی پکچر میں لے جاتے ہیں. بڑی پکچر تو ہمارے قائد بتا کر گئے ہیں, ان کا علاج یہ تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا جائے. ہمارے قائد نے کہا تھا ہم چھوٹا مطالبہ کر رہے ہیں, بڑا مطالبہ تو ہمارا یہ تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کرو. لیکن آپ تو چھوٹی پکچر میں بھی ناکام ہو گئے, اور بالکل ناکام ہو گئے, چاروں شانوں سے چت ہو گئے. آپ سوچیں کہ ہم نے جن کو مسلط کر کے اپنے ملک کے اوپر رکھا ہوا ہے, اور ان کے بارے میں کفر کو کتنا یقین ہے کہ یہ ہمارے وفادار ہیں, اپنے آقا و مولا کے وفادار نہیں ہیں. اگر ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوتے تو کیا یہ صرف تحریک لبیک کے کہنے پر اور اس کے احتجاج کرنے پر سفیر کی بات کرتے ہیں, بلکہ ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوتے, یہ پہلے یہ کام کر چکے ہوتے. ہمارا ان سے مطالبہ اگلا ہوتا کہ یار ان کے ساتھ کوئی عملی اقدامات کرو, ان کا ناطقہ بند کرو, ان کے ساتھ کوئی شہاب الدین محمد غوری والا کام کرو, کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی والا کام کرو.